فروا یہ بولی شاہ سے قاسم جوان تھا، گٹھڑی میں سمایا ہے میرا لال کس طرح۔ 10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام جب اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے، سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا اے عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر اکبر کا نام لیا، پھر اون و محمد کا نام لیا، رفتہ رفتہ ایک ایک کا نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ پھر آپ نے اٹھ کے فرمایا اے چچا حسین کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اے قاسم موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا اے میرے چچا جان اگر موت آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام ہے تو میرے نزدیک ایک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا کل شہید ہونے والوں میں تمہارا بھی نام ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے اے میرے چچا کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں اے قاسم میں خود فوج اشکیا کے پاس اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر جاؤں گا، وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر ایک شیر امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا قاسم سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بی بی ام فروا قریب آئیں، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا اے میرے بیٹے رو کیوں رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں اے میری ماں صبح سے لے کر اب تک جب بھی میں چچا عباس حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے دیں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، آپ فرماتے ہیں قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اے میری ماں آپ چچا حسین سے کہیں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے یہ فرمایا بی بی ام فرما کو امام حسن کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا اے قاسم تمہارے بازو پہ جو تعویذ بندھا ہے اس کو کھولو کہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا، یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو اور ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی حسین کو دینا اور یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کرے۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کو کھولا اس میں امام حسین کی وصیت تھی تو اس کو پڑھا اور امام حسین کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے وصیت ہے جو میرے بابا حسن نے کی ہے، اور فرمایا کہ اے میرے چچا حسین اس کو پڑھیے۔ آپ نے جیسے ہی اس کو کھولا، اس تعویذ کو کھولا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا اے میرے بھائی حسین میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر بابا علی سے فرما رہی تھی، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہمارا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے اور نہ میں فاطمہ، نہ علی، نہ حسن ہوگا، میرا غریب حسین بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے کہ میں کربلا کے لیے رکھوں جو میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے میرے بھائی حسین آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قاسم جا اللہ کی راہ پہ قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے بچے آج زرہ میں تجھے خود پہناؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام ایک زرہ شہزادہ قاسم کو پہناتے رہے، ایک ایک کر کے جب ساری زرہ کو پہنایا لیکن کوئی بھی شہزادہ قاسم کے جسم پہ پوری نہ ہوئی۔ بالآخر شہزادے نے فرمایا اے میرے چچا مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجیے، شاید اللہ کی مرضی یہی ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کر حسن کا لال میدان میں آیا، شیر کی طرح فرماتے ہیں اے فوج اشکیا میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابل آئے۔ عمر بن سعد، شمر اور دوسرے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سال کا بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ایک ازرق نام سے ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑا کرتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا جا قاسم کے سر کو قلم کر کے لیا۔ وہ ہنس کے کہتا ہے کہ اس بچے سے میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے اس کا بیٹا گیا۔ شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار میں سے فنار کر دیا۔
وہ حیران ہو کے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے تو وہ بھی فنار ہوا۔ جب تیسرے بیٹے کو بھی بھیجا اور وہ بھی فنار ہو گیا تو اس کے سارے بیٹے مارے گئے۔ وہ ازرق خود میدان میں آتا ہے، جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے شہزادہ قاسم نے یا علی کہہ کر اس پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ علی کا پوتا ہے، جاؤ سب مل کے حملہ کرو۔ بس ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کر وار کیا۔ کوئی سامنے سے وار کر رہا تھا تو کوئی پیچھے سے وار کر رہا تھا، کوئی دائیں طرف سے تیر مار رہا تھا تو کوئی نیزے پھینک رہا تھا۔ بس ایک وار شہزادہ قاسم کے سر پہ لگا، شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا اور آواز تھی، چچا حسین میری مدد فرمائیے۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑ جاتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا، آپ کا جسم مبارک گھوڑے کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ پشت ایک ساتھ مل گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، قاسم کی لاش کو ڈھونڈ نہ پائے، بس دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر ہیں تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنی عبا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، بس جیسے ایک باغبان پھول چنتا ہے، ایسے ہی امام حسین نے شہزادہ قاسم کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا، گٹھڑی باندھی اور خیموں کی طرف بڑھے۔ بی بی ام فروا خیمے میں منتظر تھی کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، بی بی ام فروا نے پوچھا، اے میرے بھائی حسین، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھڑی کو بی بی ام فروا کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی سر کو پیٹ کے کہتی ہے، اے میرے غریب قاسم، تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑوں کو بی بی نے ہاتھ لگاتی ہے اور شہزادہ قاسم کے جسم پہ جو کرتا تھا، جو انہوں نے پہنایا تھا، اس کو ٹکڑوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ امام حسین پوچھتے ہیں، اے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی ام فروا رو کر کہتی ہیں، اے حسین، جب میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی قبر پہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی، اے میرے آقا، آپ کے لال قاسم نے کس طرح آپ کی وصیت پہ عمل کیا۔ ہمارا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی لاش کے ٹکڑے اس کی عمر سے زیادہ تھے۔